پہلے ان کا ماضی کی غلطیاں ہیں یا ماضی کی غلطیوں کو بیٹھ کے ہی ہم نے رونا ہے کہ مشاہد حسین کا ازالہ ممکن نہیں ہے. مشاہد حسین سید جو ہے ان کا ایک کمیشن بیٹھا تھا, وہ گئے تھے چودھری شجاعت حسین کے ساتھ, انہوں نے ایک 25 پوائنٹ کا ایک وہ ایجنڈا دیا تھا. میں آپ کو حقیقت سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس ایجنڈے پہ 10% بھی عمل ہو جاتا تو آج جو سچویشن بلوچستان میں ہے وہ پیدا نہ ہو. ایجنڈے تو بہت بنتے ہیں پاکستان میں, لیکن ان پر عمل درآمد کون کرے گا؟ بات تو پھر یہی ہے نا کہ آپ جب تک ان کا احساس محرومی دور نہیں کریں گے, ان کے جو اصل مسائل ہیں ان کو دور نہیں کریں گے, تو وہ آپ کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. اور آپ یہ میں بتاؤں آپ کو, وہاں پہ جیسے انہوں نے کہا کہ سرداروں کا ہولڈ ہے, وہ اپنا لوگوں کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے انہوں نے ان کو تعلیم نہیں حاصل کرنے دی کہ یہ کھڑے ہو کے ہمیں چیلنج نہ کریں. لیکن جو ان کی جائز باتیں ہیں, جو ان کے جائز حقوق ہیں, ان کو آپ کو اٹینڈ کرنا پڑے گا, اور اس میں لپ سروس نہیں ہونی چاہیے. وہ جو پوچھا تھا کہ مسنگ پیپل, آپ مسنگ آ جاتے ہیں, مسنگ پیپل آ جاتے ہیں. کیا مسنگ پیپل صرف ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں یہی اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ یہ بالکل غلط پرسیپشن ہے. یہ جتنے بھی مسنگ پیپل ہیں یہ مختلف دور میں مختلف پرائیویٹ گروپوں نے ان کو اٹھایا ہوا ہے. اب یہ جو آج کل سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, یہ جو آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے نکالے گئے, وہ امپرسینیشن ہوئی ہے. ایک جو لوگ تھے جو لینے ان کو کڈنیپ جنہوں نے کیا, انہوں نے مطلب پوسٹ کیا کہ وہ ایجنسی کے لوگ ہیں, حالانکہ وہ جعلی تھے. یہ مطلب یہ ریکارڈ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ وہ الزام جو ہے وہ انٹیلیجنس اداروں پہ آ رہا ہے. تو جہاں تک آپ نے بات کی ہے میڈیا کی, دیکھیں میڈیا کا رول جو ہے نا بڑا, یہ جب سے ان کو آزادی ملی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری کی بھی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اگر ہم اپنے ہی اداروں کے خلاف پروگرام کرتے رہیں گے, اپنے ہی اداروں پہ الزام تراشیاں کرتے رہیں گے, تو آپ تو باہر والوں کو انویٹیشن دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور آپ جناب کھلے دل سے ہمارے اوپر حملے کریں. تو میجر صاحب میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں میجر صاحب آپ سے کہ بٹ صاحب نے کہا کہ ہمارا میڈیا جس طرح کے کریٹ کر رہا ہے, ہائپ کریٹ کرتا ہے اداروں کے خلاف, اس سے یہ ہے کہ ہمارے جو ہے دوسرے غیر ملکیوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ جی ہمارے اداروں کے اوپر آ کے کیچڑ اچھالیں. دوسری طرف ہمارے ہاں میمو سکینڈل جیسے جو میمو لکھے جاتے ہیں اس میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ بھی پھر سامنے نہیں آ پاتے. کیا وجہ ہے کہ ہم ٹرائل کی بنیاد پر یا کورٹ میں یا ہم جو ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس میں رہتے ہوئے ہم انصاف اور حقائق کو سامنے کیوں نہیں لاتے؟ یہ طارق صاحب بڑا اچھا آپ نے بات کی ہے. چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے ریسپیکٹ آف لا ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے, جو آپ کے قانون ساز ہیں وہی لا کو ریسپیکٹ نہیں کر رہے. صحیح. ٹھیک ہے, اگر پرائم منسٹر پہ ایلیگیشن آئی تھی, جی اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا جو یہ بڑے جمہوریت کے بڑے دعوے دار بنتے ہیں, لیکن ان کے نزدیک فالوور بنتے ہیں, دعوے دار بنتے ہیں, فالوور نہیں بنتے. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو کسی اور ملک میں ہوتی ہے, برطانیہ میں, امریکہ میں یا کوئی اور ایسی جگہ, تو وہ وزیر اعظم استعفیٰ دے چکا ہو. سر وہ اگر ریلوے کا وزیر یہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے اگر استعفیٰ لیا گیا تو میں اور کوئی وزارت لوں گا ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ اتنی ڈٹائی سے کہ دائرہ پورے کا بیڑا گرک کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ تو یہ بات رہے گی, وہ تو کہتے ہیں کرپشن کرنا ہمارا حق ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک باتیں جا چکی ہیں. جب ان میں قومی غیرت نہیں ہے, ان میں اپنی کوئی اس قسم کی غیرت کام نہیں کرتی کہ جی ہم سے کوئی ایک ناکامی ہو گئی ہے, ہم اسے تسلیم کریں اور پیچھے سائڈ پہ ہو جائیں. انہوں نے پچھلے پورے 4 سال میں پہلے انہوں نے عدلیہ کو بحال کرنے سے بڑا انہوں نے گریز کیا موجودہ حکومت نے. جیسے بحال ہوئی آپ کو بھی پتا ہے, جب وہ بحال ہوگی اس کے کسی فیصلے پہ انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا. بالکل نہیں. اور پھر کہتے ہیں جی کہ ہم عمل درآمد بھی کرتے ہیں, عدلیہ کا احترام بھی کرتے ہیں. اور جب عدلیہ اس کو بلانا چاہ رہی ہے پرائم منسٹر کو نہیں, اس کو اپنا منصور اعجاز کو, ٹھیک ہے, تو آپ کا وزیر اعظم کہتا جی تھانے دار تو میں نہیں لگانا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس سے کمپلیٹ چیلنج ٹو دی کورٹ, تو تم جو مرضی کر لو, تھانہ تو میں نہیں لگانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, جب اس کے بعد رحمان ملک صاحب ہیں, وہ سے بڑھ کے 4 اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. تو جب تک یہ لوگ جو خود قانون ساز ہیں یہ قانون کا احترام نہیں کریں گے, تو قانون کا احترام کون کرے گا جس کے ذریعے پلے کچھ نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ سب سے بڑا فقدان ہے کہ دیر از نو ریسپیکٹ آف لا. ٹھیک. ابھی
اگر جنرل کیانی نے یا جنرل پاشا نے اپنا ایفیڈیوٹ جمع کرا دیا ٹو دی سپریم کورٹ وہ میمو گیٹ کے ایشو میں، تو اس پہ جناب یوسف گیلانی نے کتنا شور اٹھایا، اور وہ بھی پاکستان کے جب وہ ایک اسٹریٹجک دورے پہ گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس دورے میں ان کی چائنا کے اخبار کو بلا کے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی. اچھا جب آرمی نے لیکن واپس بھی تو بڑے مزے سے لیا نا جی. اچھا جب سارے فیصلے واپس آرمی نے کھلے دل سے سپریم کورٹ کی سپریمیسی کو تسلیم کیا، صحیح، آئی ایس آئی نے کیا، صحیح، انہوں نے مانگا ہے، انہوں نے جواب تھرو پراپر چینل ان کو دے دیا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ کیوں نہیں دیتے؟ در حقیقت اصل میں طارق صاحب بات یہ ہے جو کلاس 248 ہے نا، جو امیونٹی، یہ اسلام کے شرعی روح کے خلاف ہے. اگر حضرت عمر کو کورٹ میں طلب کیا جا سکتا ہے تو یہ ان سے بڑے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دس was created by those who were ruling us like slaves. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے کلاز یہ ختم ہونی چاہیے 248. میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ بینگ اے بیرسٹر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا جو ہوگا وہ ہوگا یا صرف کہا ہی جاتا رہے گا؟ اچھا ابھی بات ہو رہی تھی مسنگ لوگوں کی، ٹھیک ہے جی، مسنگ ہوں گے، ہیں، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے ریزنز دیکھنے چاہیے کہ کون کہاں کس طرح سے مس ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر بات آتی ہے صرف آئی ایس آئی پہ یا ہماری انٹیلیجنس پہ، جبکہ ابھی بات ہو چکی کہ وہاں پہ ہزاروں دوسری انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہیں اور پرائیویٹ گروپ بھی کام کر رہے ہیں، اور یہ بی ایل اے جیسے جتنے بھی ٹیررسٹ گروپ ہیں وہ بھی تاوان کے لیے اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث ہیں اور اس بارے میں پیسے لے کے لوگوں کو مار دیتے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے مسنگ پیپل کا، وہ بھی بہت زیادہ بڑھا کے بتایا جاتا ہے، اس حد تک نہیں ہے. اور اس میں یہ ساری بات جو آتی ہے وہ میڈیا کی آتی ہے کہ میڈیا کو جو ہے یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ بتانے چاہیے، جو لوکل وہاں کے ایشوز ہیں وہ بتانے چاہیے، جو ایشوز میڈیا میں آتے ہیں، ویسٹرن میڈیا میں آتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے اور اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو بات کہتے ہیں ہم اس کو 10 مرتبہ اور ریپیٹ کر دیتے ہیں، ہم خود بھی یہ نہیں جاننا چاہتے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. تو جب رول آف لا کی بات آتی ہے کہ یہ اسی طرح سے رہے گا یا نہیں رہے گا، سب کچھ چینج ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو. ابھی بھی وقت ہے، ٹھیک ہے، بلوچستان کی حالت بھی سنبھالی جا سکتی ہے، ملک کی حالت بھی سنبھالی جا سکتی ہے، اور سپریمیسی آف لا جو ہے اس کو بھی ہم بنا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم سب یہ طے کر لیں کہ ہم سب نے مل کے پاکستان کو بھی بچانا ہے، اور نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنلی دوسرے لوگوں سے بچانا ہے بلکہ جو انٹرنلی جو گروپس ہیں ان سے بھی بچانا ہے. میرے صاحب میں چاہوں گا بڑا مختصر بتائیے گا کہ کیا بینگ اے پاکستانی نیشن، پاکستانی قوم کو اپنے اداروں کا احترام کیسے کرنا چاہیے؟ سر احترام کرنے کے لیے 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. جی. کچھ تو اداروں کو خود اپنا ایک کردار اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے، آپ یعنی کہ احترام آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ احترام ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. پھر جب میں آپ کا احترام کروں گا تو آپ لازمی طور پر میرا احترام کریں گے. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کا احترام نہیں کر رہا تو در حقیقت میں اپنا ہی احترام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہے کہ وہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ آپ کی آج آئی ہے یا سے پہلے آئی ہے، جو بھی آئی ہیں، انہوں نے فوج کے خلاف ایک پوری محاذ آرائی شروع کی ہوئی ہے. جب تک آپ فوج کو ریسپیکٹ نہیں دیں گے، اس کو ریسپیکٹ نہیں کریں گے، مانتا ہوں بیچ میں کوتاہیاں فوج کی غلطیاں کوتاہیاں وہ انڈیویجلز کی ہیں، ادارے کی نہیں ہے، ادارے کی نہیں، انسٹیٹیوشن کی نہیں ہے، انسٹیٹیوشن کی نہیں ہے. جس انڈیویجل کی غلطی آپ اس انڈیویجل کو پکڑ لیں، اس کا کورٹ مارشل کریں، اس کو پھانسی لگائیں، اس کو سزا دیں، جو بھی کرنا کریں اس کے ساتھ، لیکن ادارے کو بدنام نہ کریں. ادارے میں وہ لوگ ہیں جن کو آپ شاید 20,000 یا 15,000 پر تنخواہ دیتے ہیں اور آپ کے ایک ورڈ آف کمانڈ پہ وہ جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے کتنے ہیں جن کے بچے وہاں پہ جا کے جان دینے کو تیار ہیں. خام خواہ کسی ادارے کے پیچھے ڈھول بجانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر یہ اپنے یہ آپ کی محافظ ہیں، آپ ان کے جب احترام کریں گے، ان کا قدر کریں گے تو پھر آپ کی دنیا بھی قدر کرے گی. بٹ صاحب میں آخر میں پروگرام کی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں میڈیا میں بڑی غلط پرسیپشن آج کل جا رہی ہیں، بڑی غلط جا رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کے دفاع کے لیے کام کرتے ہیں. بہت مختصر بتائیے گا کہ ہمیں ان اداروں کے درمیان جو ایک پرسیپشنز غلط آ گئی ہیں عوام اور اداروں کے درمیان جو سیاستدانوں نے کریٹ کی ہیں یا میڈیا نے کریٹ کی ہیں، ان کا کیسے خاتمہ ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میڈیا جو ہے نا وہ اپنا صحیح رول پلے نہیں کر رہا. لیکن اگر کسی میں خرابی ہوتی ہے تو خرابی کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں. لیکن وہ خرابی کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ یہ بالکل ایک طوفان سا مچا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ ایشو لے لیں ان کے پاس، پہلی بات تو یہ ہے
کہ قانون کا احترام ہونا چاہیے. جیسے کہ اللہ نے کہا کہ رول آف لا کا تو یہاں کانسیپٹ ہے ہی نہیں نا پاکستان میں. پچھلے 60 سال سے نہیں ہے رول آف لا، اور آج بھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں آئندہ اور کتنے سال نہیں ہوگا. ہم جو ہیں جو لا میکرز ہیں وہی سب سے بڑے لا بریکرز ہیں، اور یہ دے آر ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو اینی باڈی. جب تک آپ ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی، چاہے وہ میڈیا ہے. اچھا دوسرا ایک اور نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ جی یہ میڈیا جو ہے یہ چوتھا ستون ہے. نہیں، کسی نے کہا میڈیا تو پاکستان کو تباہ کرنے والا اداروں میں یہ چوتھا ستون کوئی نہیں ہے جی. ستون 3 ہی ہیں صرف، صحیح، ایگزیکٹو، جوڈیشری اور مکننا. ٹھیک ہے جی، یہ ہیں 3 ستون. کرن صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں بڑا مشکور ہوں آپ کا غزالہ بیرسٹر غزالہ اعوان صاحب، آپ میجر غلام مصطفیٰ صاحب اور کرنل مختار احمد بٹ صاحب آپ پروگرام میں تشریف لے کے. ناظرین ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ امریکہ ایک طرف تو پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ بلوچستان شورش زدہ علاقہ ہے جہاں پر انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، دوسری طرف ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ وہاں پر استعمال ہونے والا اسلحہ بھی امریکن میڈ ہے. کیا پاکستان میں جب پاکستان کے خلاف جو سازشیں کرنے والے لوگ ہیں ان کی نشاندہی ہو جاتی ہے، جب ان کے سب کے بیک گراؤنڈز کا پتہ چل جاتا ہے، تو تب اگر پاکستان کے محافظ اور پاکستان کے دفاعی ادارے اگر پاکستان کے دفاع کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کو انسانی حقوق کی وائلیشن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ امریکہ خود پوری دنیا میں 170 سے زائد ممالک میں انٹروین کر چکا ہے مختلف ذرائع سے، ڈائریکٹ یا مختلف ذرائع کے ذریعے. کیا امریکہ کو کبھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں جو انہوں نے خود کی ہیں اس پر کبھی ندامت ہوگی؟ کیا امریکہ اس سارے معاملے میں، جس کے پیچھے اب جوئش لابی بھی امریکہ میں سرگرم ہے، کہ پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان کی افواج جو اقدام کرتی ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا بند کرے گا؟ اس کے لیے سوچنا صرف اس امر پر ہے کہ پاکستانی قوم کو اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. جس طرح ہم نے نیٹو کی سپلائی بند کی، اسی طرح امریکہ کی جو پاکستان میں مداخلت ہے اس کو بھی بند کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طارق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.